لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیات کریمہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا ذکر کیا گیا ہے. آج اس دور کے اندر اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اس عقیدہ سے واقف ہو، اور صرف یہ نہیں کہ وہ خود اس عقیدہ کی عظمت اور اہمیت سے واقف ہو، بلکہ آگے اپنی اولاد کے اندر اور جتنے بھی اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے اندر بھی اس عقیدہ کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی اور مطلب کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر انبیاء کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری نبی تھے. اب آپ علیہ السلام کے بعد اور کسی کو بھی نبی نہیں بنایا جائے گا. اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت ان اجماعی عقائد میں سے ہے کہ جن کو ضروریات دین میں شامل کیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ سے لے کر آج تک
اور پھر قیامت تک ہر مسلمان اس عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا آیا ہے اور انشاءاللہ ایمان رکھتا رہے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں آخری نبی تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ الحمدللہ ہر مسلمان اس عقیدہ سے اچھی طرح واقف ہے۔ قرآن کریم کی 100 آیات کریمہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 ارشاد مبارکہ جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت وہ واحد عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلا اجماع اسی عقیدے پر منعقد ہوا۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری کتاب خاتم النبیین میں تعریف فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلا عقیدہ کہ جس پر اجماع منعقد ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے قتل پر اجماع تھا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، ان کا قتل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تعریف فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اجماع جو اس امت میں منعقد ہوا وہ جھوٹے مدعی نبوت کے قتل پر اجماع تھا کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، جھوٹا دعوے دار ہوگا، اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلا اجماع اسی بات پر منعقد ہوا۔ تو ویسے تو مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہر مسلمان اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر مسلمان کو اس کے لیے دلائل کی بھی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ بغیر دلیل کے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء میں سب سے آخری نبی تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کسی نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں یا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس ہوں یا مجھے بھی نبی مانو، میری پیروی کرو، تو وہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا دجال اور کذاب ہوگا، اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے اور کذاب ہوں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہی تحفظ ختم نبوت یہ تحریک شروع ہو چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر کسی نے اس طرح کی کوئی توہین کی، کوئی گستاخی کی، تو اس کے سر کو کچل دیا گیا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کے اندر اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، نبوت کے تحفظ کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ان تمام جنگوں کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد تھی 259۔ 259 صحابہ کرام اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، نبوت کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کی طرف سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا، اور پھر یمامہ کے اندر جو لڑائی ہوئی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے،
اس وقت جو صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 1200 تھی، اور ان میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قرآن مجید کے عالم تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کتنی محبت تھی، کتنا والہانہ تعلق تھا اس عقیدے کے ساتھ، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں پورے اسلام کے تحفظ کے لیے صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے۔ اور یہ تو صرف پہلی جنگ تھی، اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں اور یہ تاریخ چلتی رہی، اور جن لوگوں نے قربانیاں دیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، وہ ان سے الگ تھے۔ چنانچہ انہی صحابہ کرام میں ایک مشہور نام آتا ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ انصاری صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمامہ کی طرف بھیجا، اور اس وقت یمامہ کے اندر مسلمہ ایک قذاب کی طرف سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا، اور وہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا تھا کہ مجھے اپنا نبی مانو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اس نے سوال کیا کہ اے حبیب، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، ہم انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو مسلمہ قذاب نے سوال کیا کہ کیا تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو، یعنی مسلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ تو اس پر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ کا سوال نہیں سن رہا، میں بہرا ہو چکا ہوں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ بار بار سوال کرتا رہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں یہی ارشاد فرماتے رہے کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور وہ سوال کرتا اور آپ کے جسم کا ایک عضو کاٹ دیتا، پھر سوال کرتا، آپ کے جسم کا دوسرا عضو کاٹ دیتا، پھر سوال کرتا، پھر آپ کے جسم کا تیسرا عضو کاٹ دیتا۔ یوں وہ سوال کرتا رہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ارشاد فرماتے رہے کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں بہرا ہو چکا ہوں۔ اسی اثناء میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن عقیدہ ختم نبوت سے انکار نہیں کیا، اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح اگر آپ تابعین کی تاریخ میں دیکھیں تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام تھا عبداللہ بن صوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یمامہ میں پیدا ہوئے، اور اسی یمامہ کے اندر ایک اسود عنسی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اسود عنسی لوگوں کو دعوت دیتا کہ مجھے اپنا پیروکار مانو، مجھے اپنا نبی مانو۔ تو اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے، تابعین جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے تحریک چلائی اس کے خلاف۔ تو اسود عنسی کے پاس حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، تو اسود عنسی ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بالکل ہم انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ اس پر اسود عنسی نے سوال کیا کہ کیا تم مجھے اپنا نبی مانتے ہو؟ تو یہ کہنے لگے کہ نہیں، تمہیں میں نبی نہیں مانتا، ہمارا نبی آخری نبی تھا، اب اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں بن سکتا، ہمیں اللہ کے قرآن سے یہی ترغیب ملتی ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہی ترغیب ملتی ہے، ہم تمہیں اپنا نبی نہیں مانتے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے پیمانے پر آگ جلائی گئی، اور اس آگ کے اندر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈال دیا گیا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی اس آگ کو ٹھنڈا بنا دیا، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ اس آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اور اس وقت ان لوگوں نے دیکھا تو اسود عنسی کے جو پیروکار تھے وہ کہنے لگے کہ جناب اسے جلا وطن کر دو، یہاں سے نکال دو۔ اگر آپ کے پیروکاروں نے یہ دیکھ لیا یہ معجزہ، تو وہ سارے کے سارے آپ کو چھوڑ کر آپ کا انکار کر کے آپ علیہ السلام کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو اس پر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کیا گیا۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے اور کوئی جائے پناہ تو تھی نہیں، ایک ہی جائے پناہ تھی، اور وہ تھی مدینہ منورہ۔
آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پہ باندھا اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے پیچھے جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اجنبی آدمی ہے مسجد میں، آپ ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ بھائی کہاں سے تشریف لائے، تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں یمامہ سے آیا ہوں اور وہیں کی میری پیدائش ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ وہاں پر ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے اسود عنسی کے خلاف عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے اور اس کو آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ آگ سے پھر زندہ باہر نکل آئے، اللہ نے ان کی مدد کی۔ پھر آگ سے نکلنے کے بعد پھر ان کا کیا بنا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو اس پر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا اصل نام ہے عبداللہ بن صوب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی عبداللہ بن صوب ہیں۔ فرمایا کہ کیا تم وہی تو نہیں ہو؟ کہنے لگے کہ جی ہاں میں وہی شخص ہوں کہ جس نے اسود عنسی کی جھوٹی نبوت کا انکار کیا اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو اپنے ساتھ لیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے پاس لے گئے، ان کو اپنے درمیان میں بٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس انسان کی زیارت نصیب فرمائی کہ جس کے ساتھ تو نے وہ معاملہ کیا کہ جو معاملہ تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا تھا۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان واقعات سے کہ صحابہ کرام ہوں یا تابعین رحمہم اللہ، ان کو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کتنی زیادہ محبت تھی، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن اس عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ الحمدللہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا نبی علیہ السلام کے مبارک ارشادات ہوں یا آپ علیہ السلام کی امت کا اجماع ہو، ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام اس کائنات میں آخری نبی تھے۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج قادیانی اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو قادیانی موجود ہیں کہ جنہیں پاکستان کے آئین کے مطابق 7 ستمبر 1974 کے اندر کافر قرار دیا گیا اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا، حتیٰ کہ اس آرڈیننس کے اندر پاکستان کے آئین کے مطابق یہ چند شکیں ایسی تھیں کہ جن کو بڑا واضح طور پر لکھا گیا کہ قادیانی اپنے امیر کو، اپنے بڑے کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کی دعوت کسی کو نہیں دے سکتے اور یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کیا حالت ہے؟ آج قادیانیت اپنے مذہب کی ترویج اور اپنے مذہب کی دعوت کھلے عام دے رہی ہے۔ آج قادیانیت اپنے اعلانات، حتیٰ کہ ان کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ اپنی نماز کے لیے آزان بھی نہیں دے سکتے، اور آج اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہوا، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تو روزے رکھتے ہیں، ہماری بھی اذان ہوتی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، صرف ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مانتے ہیں اور ہم بھی انہیں نبی مانتے ہیں کہ جس طرح وہ نبی تھے، ان کے دور میں معاذ اللہ نبوت مکمل نہیں ہوئی، معاذ اللہ ان کے دور میں اسلام مکمل نہیں ہوا، اس اسلام کو مکمل کرنے کے لیے کون آیا؟ یہ ملعون، یہ بغیرت مرزا غلام احمد قادیانی آیا۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں، تو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب ناواقف قسم کے مسلمان اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے، نماز تو یہ بھی پڑھتے ہیں، روزے تو یہ بھی رکھتے ہیں، ان کی بھی مساجد بنی ہوئی ہیں، اذان تو ان کی مساجد میں بھی ہوتی ہے، تو پھر یہ مسلمانوں سے جدا کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے، ظلم ہم نے ان پر نہیں کیا، بلکہ ان کے بڑوں نے اور انہوں نے عام مسلمانوں پر ظلم کیا ہے۔ ان کا جو بڑا ہے، ان کا پیروکار مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، وہ اپنی کتابوں کے اندر کیا ذکر کرتا ہے؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو آدمی مجھے اپنا نبی نہیں مانتا اور جو مسلمان مجھے اپنا پیروکار اور نبی نہیں مانتا، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔
اب کوئی نبی ایسے کہہ سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تشریف لائے اس دنیا کے اندر، آج تک کسی نبی سے کوئی گالی ثابت ہے؟ آج تک کسی نبی نے کوئی گالی دی ہے؟ اخلاق سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے؟ اور یہ تو اتنا بد اخلاق انسان تھا، اور یہ تو اتنا بے غیرت انسان تھا، کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اپنا نبی نہیں مانتا اور مجھے اپنا پیروکار نہیں مانتا، وہ اولاد البغایا ہے، یعنی کنجریوں کی اولاد ہے، اور وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ گالی دینا تو دور کی بات، آج تک کسی نبی سے اپنی امت کے لیے بد دعا بھی ثابت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ میرے اوپر سب سے زیادہ جو سخت دن تھا یہ وہ دن تھا جب طائف کے لوگوں نے مجھے پتھر مارے تھے، مجھے لہولہان کیا تھا۔ ملک الجبال آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو میں وادی طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس وادی طائف کو کچل کے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اس امت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پر ایمان نہ لائیں اور ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا آ جائے کہ جو میرے دین کی ترویج کرے اور لوگوں کو مسلمان کرے، لوگوں میں میرے دین کو عام کرے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاتا چلوں، آج برے صغیر کے اندر ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، آج جتنے بھی مسلمان ہیں پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، برے صغیر کے اندر، یہ سب کے سب ہم مسلمان ہیں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے۔ اور یہ محمد بن قاسم کون تھا؟ اس کا تعلق تھا قبیلہ ثقیف سے، اور یہ قبیلہ ثقیف کس کا قبیلہ ہے؟ طائف کا قبیلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پر ایمان نہ لائیں لیکن ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا آ جائے، تو محمد بن قاسم کو اللہ نے بھیجا، اس نے آ کے سندھ کو فتح کیا، اور آج برے صغیر کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب محمد بن قاسم کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، ان کے جہاد کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اور یہ محمد بن قاسم کہاں کا تھا؟ طائف کا رہنے والا تھا۔ تو آج تک کسی نبی نے نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی نبی نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، نہ اپنی امت کے لیے بد دعا کی۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی، اس نے تو گالیاں بھی نکالی ہیں، اس نے تو بد دعائیں بھی دی ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیات ہوں، آپ علیہ السلام کے مبارک ارشادات ہوں، آپ علیہ السلام کی امت کا اجماع ہو، الحمدللہ ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی وہ اس امت کے آخری، اس کائنات کے آخری نبی تھے۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا۔ خدا را یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے کتنے پاپڑ میلتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری اولاد پڑھ لکھ جائے۔ خدا را اپنی اولاد کو پڑھائیں لکھائیں، کوئی منع نہیں، دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، ہر اعتبار سے، لیکن یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت اپنی اولاد کو گھٹی کے اندر دینا چاہیے۔ بچپن ہی سے اپنی اولاد کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر تھے۔ اللہ نے آسمان کی طرف سے قرآن کریم جو کتاب نازل کی، اب اس کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کی طرف سے آخری امت ہیں، ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کائنات کا بدترین کافر، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے وہ بھی کائنات کے بدترین کافر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔